بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش کروں گی کہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرفع سے اظہار فرمایا۔ یرفع آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرفع آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے؟ چھوڑو یرفع، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی کوئی آپ نے خواہش نہیں کی تھی۔ پھر آج اگر آپ نے خواہش کی تو میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ کبھی کوئی خواہش نہیں کی، اگر پہلی بار کیا تو میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہے وہ سوکھ جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑے کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے تھے کیونکہ ضمیر زندہ تھا۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، اور بس تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرفع، تو نے سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرفع، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعا مانگتا ہوں، اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقویٰ اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرفع تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی اللہ کے حضور گھوڑے کا سوال کا جواب کیسے دے پائے گا؟ یرفع کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آپ کے آج رونے پر میں تڑپ کے رہ گیا۔ حضور، یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ۔
دیکھیں ان کی شان کیا اعلیٰ ہے، کیا سوچ اعلیٰ ہے، ان کے مزاج تو بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کے وسیلے بخش دے اور ہمیں جنت میں جگہ دے، آمین۔